وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تجد هو عونا لك في النوائب كل هم وغم سيجري بعلي 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 سلام. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. مرکزی انجمن دستہ حیدریہ کے زیر اہتمام 24واں عشرہ سبحان اللہ کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ذکر کے صدقے میں آپ عزاداروں کے لیے سالانہ نوکریاں قبول فرمائیں. اسی بارگاہ سے وابستہ جو لوگ مالک کی بارگاہ میں چلے گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. جو لوگ مسیحت ہیں مالک انہیں عمر سے عطا فرمائیں. جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائیں. نام بنام میں کس کس کا نام لوں گا. کائنات کی مالکن شیعہ سنی عزاداروں کی حفاظت فرمائیں. کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرمائے. مالک میرے وطن کی خیر فرمائے. میرے اللہ پاک آدمی کو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پہ لڑنا پڑ گیا ہے. پاک آدمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے. منت کروں گا جو بزرگان نظر تشریف فرمائیں جو میری آنکھوں میں یہاں موجود ہیں جو باہر ماتمی کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں. منت ہے آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں کے بچوں کی جھولیاں آباد. اشفاق درجیوں سمیت ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے. عزت و آپ عالی محبت بادشاہ سے شیرازی اور وہ سارے کے سارے احباب نام بنام جو اس بزم کا حصہ ہے مالک سب کو عزت عطا فرمائے. غلام عباس شاہ صاحب اللہ علیہ والی سے نوار حاجی طاہر صاحب دینے سے باقی ڈھیر سارے لوگ ان کی دعائیں میرے ذمہ ہیں جیسے بزرگان تشریف فرمائے. مالک سب کو عزت عطا فرمائے. مرشدزادوں کو مالا عمر خضر عطا فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بادشاہ کا ذاکر ہے. صرف بیٹا میرا دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے مولا اس کی دعائیں قبول فرمائے. دور دور سے گجرات تک کا غزنی آباد تک کا ماتم سامنے بیٹھا ہوا ہے. مالک سب کے سفر میں خطر فرمائے. حکم دے رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. غفلت کا وقت ہے نہ ذرا دیر چاہیے. بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ. ہو سکے تو میری بھی دعا کیجیے گا. میں 4 دن گھر رہا ہوں. بیمار ہو گیا تھا تھوڑا چیسٹ انفیکشن بگڑ گیا تھا. 29 محرم کے بعد کوئی مجلس نہیں پڑی میں نے. آج میں گھر سے نکلا ہوں بندش پڑھایا میں نے اور یہاں حاضر ہوں. دعا کیجیے گا مالک شفایت کو. لمحہ بھی آپ کا ظاہر کیا میں نے شعر شروع کر دیا ہے اس توقع میں کہ آپ اگلے جیسے تک ہاتھ کھول دیں گے. پرومس. غفلت کا وقت ہے نہ ذرا دیر چاہیے. من میں شرافتوں کا شرف دیر چاہیے. بادشاہ کی دعا کرے آئے میں بسم اللہ کی کافی اس طرح دے یہ جوان سلامت رہے. سلام ہے آپ کو بی آپ کے چلے. غفلت کا وقت ہے نہ ذرا دیر چاہیے.
من میں شرافتوں کا شرف ڈھیر چاہیے. خدا نہ خواستہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن دو لفظ ہے حیدر اور عباس، جس سے ان دونوں کے معنی آتے ہیں اسے حکم دے رہا ہوں، وہ بولے گا بچوں کی مرضی. من میں شرافتوں کا شرف ڈھیر چاہیے، حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور، اب شیر پالنے کے لیے شیر چاہیے. شفا ہو گئی ہے راضی دی قسم. مرشد دادا جی یہ چہرے سلامت رہے گا، آپ کو بولنا چاہیے. ہاں جنہیں سننا آتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ گے. ہائے علی کیا بات ہے. چیلا والے ہو، دینے والے ہو، بڑی مہربانی بادشاہ. مولا زندگی رہے، غفلت کا وقت ہے تو ذرا دیر چاہیے. من میں شرافتوں کا شرف ڈھیر چاہیے، حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور، اب شیر پالنے کے لیے. ہائے 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 کروڑا سال جیو، اللہ کرے ہاتھ اونچے رہو. کیا ماحول ہے یار. بادشاہ جی کیا راضی آپ کو عزت دے، آپ جیئیں. چلے 4 میں سے اور پڑھتے ہیں. مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا. برا نہ مانیے گا، تقسیم ہے بادشاہ حسین کی. کچھ ذاکروں کو سننا پڑتا ہے، صرف کچھ ذاکروں کو سمجھنا پڑتا ہے. میں سننے والوں میں نہیں ہوں، مجھے ساتھ ساتھ سمجھنا پڑتا ہے، میرے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے. 3 کام 1 سیکنڈ میں کرنے پڑتے ہیں، سننا، سمجھنا، بولنا. ہاں میں کہہ رہا ہوں مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا. یہ بند ہو سکتا ہے پنکھا؟ اس میں ارتیاش پیدا کر رہا ہے. اگر ہو سکے تو یہ پنکھا اگر بند کر دے تو اتنی گرمی نہیں. خیر ہو جائے، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اس میں ارتیاش پیدا کر رہا ہے. مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، بے آس کبھی آس کا کہنا نہیں پڑتا. میرے تو یہ ہوتا ہے، میں کہنا پڑنے واسطے پہلے چاک لے ہوا ہوتا مانا لکھا، پھر توڑے تو داد منگا. یہ نہیں ہوتا جنہوں کہنے کا مانا ہوتا ہے بولے پہ جا. اچھا میں کہ مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، بے آس کبھی آس کا کہنا نہیں پڑتا. اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشا ہے، پر لطف ہے عباس کو کہنا نہیں. رل کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو ماتمی پتر، ہاتھ اونچے. سلام ہے جیلم والے ہو، سلام ہے جیلم والے ہو. قرآن کی قسم میری چھگاتے ہی مبا دیتی ہے. جڑے اندر میں پھر بہتا بھی شکریہ یار، جی کتنا سونے بولے ہو یار. او آخری بات بھی بولے ہائے علی. اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشا ہے، پر لطف ہے عباس کو. دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. میں پڑھ رہا ہوں، میرا نام شوکت رضا شوکت ہے. 40واں اشرا پڑھا ہے میں نے اپنی زندگی کا. 4 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو چکی ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے 10 سال میں 1 نسل جوان ہوتی ہے. ذاکری کی 4 نسلیں اللہ کو سن چکی ہیں. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، میں کیمروں کی عزت میں ہوں. جس بندے کی طبیعت پیش ہے مجھے حکم کرے میں کل کتابیں لے آؤں. اس کے علاوہ میں تسلی مرشد اور کرا نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. عباس اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے
جو ایک وقت میں 3 آئمہ کو پانی پلاتا ہے. تیری مرضی نا میری طبیعت نہیں راضی. اتنے بندوں میں علی اتنی اونچی آواز میں کہنا چاہیے کہ تمہارا پیار چھوڑے. یہ ہوتا ہے نا یار. تعداد تو دیکھو, مجمع تو دیکھو, دروازے تک لوگ کھڑے ہوئے. میں نے کھی میرا بھی دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. مولا تو زندگی میں تو جانچ رہے سن سی تے میں گاتی کی قسم میں یاد کر کے پڑھی گی. میں کتاب پڑھی ہے ساری زندگی. میں نے تھلے کھوتا اللہ والی کی قسم میں کتاب پڑھی ہے کہ تم ساقی حجت پہ بول پے ہو تو پھر آؤ شوکت اور شوکت کا چیلنج ہے. میدان محشر ہوگا. انبیاء, اولیاء, اوصیاء, غوث, کتب, ابدال, کلندر, ساری کائنات علی سے پیے گی, علی غازی سے. سلام ہے یار میں بزرگن کہ نمازی متھے سلام بدلا. تھینک یو بیٹا. ہائے علی تھوڑے سنن دی کیا بات, تھوڑے بولن دی کیا بات. تھکنا نہیں میرا پڑھن دے موڈ ہے. ہاں, دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. دلوں کے بادشاہ باب چلو آمین آمین آمین. نہیں میں بالکل نہیں نظم پڑھنا چاہتا ہوں, میرا موڈ بن گیا ان کی داد سے. دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. عزاداروں کو کم ظرفوں کا حاجت مند مت کرنا. بادشاہ غازی کی قسم آج نہیں کہا گیا. ایڈا بے سخت اس ہاتھ چاہیا ہو گئی میری دا. دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت. عزاداروں کو کم ظرفوں کا حاجت مند مت کرو. تیرا پنجہ میری نسلوں کے لنگر کی ضمانت ہے. میرے غازی قیامت تک ہتھیلی بند. شیری بڑی جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر پنجہ ادھر دیوار کعبہ. شوکت بھی نبی گل نہ کرتے پھر کہا شوکت. ادھر پنجہ ادھر دیوار کعبہ. عدو کو کلفت ہر حال دی ہے. کلفت کہتی تکلیف کو. ادھر پنجہ ادھر دیوار کعبہ. ایڈی اوکھی گل ہے نا پترا. میں غازی کی قسم 5 بندے بولو تاں میں راضی ہوں. کم بڑا بڑا ہے. ادھر پنجہ ادھر دیوار کعبہ. عدو کو کلفت ہر حال دی ہے. کیا ہوا ہے؟ دراڑوں نے لکیریں ڈال دی تھیں. لکیروں نے دراڑیں
ستارے کو، سلام ہے اس بیان کو، سلام ہے اس رات کو. اور کس جنت میں لے آتے ہو بادشاہ مجھے، گھر بلا لیتے ہو مجھے، دن بھر کے سفر کی تھکن ہی چلی جاتی ہے. اللہ اللہ ادھر پنجا ادھر دیوار کعبہ، عدو کو کلفت ہر حال تھی، دراڑوں نے لکیریں ڈال دی تھی، لکیروں نے بی بی آپ کے ساتھ اخیر چار میں سے بہت پڑا. غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بوند بھی پانی کی. غازی نے پیغام شاباش بی بی اس طرح غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بوند بھی پانی کی، پینی کب ہے بس دریا میں آنی جانی ٹھانی ہے. غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بوند بھی پانی کی. غازی نے پیغام دیا کہ او میرے اچھو بولتے ہوئے ہو جنہیں حق چاہے میرا سلام وصول کرو. غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بوند بھی پانی کی. بادشاہ جی کافیہ لگے تو سوال لے آجے پینی کب ہے بس دریا میں آنی جانی ٹھانی ہے، آنی جانی ٹھانی ہے. یہ منظر بھی حشر کی صبح تک شاید دنیا بھول سکے. گھاٹ کے اندر شیر کھڑا ہے، پانی پانی. یہ ہاتھ اچھے رہن، یہ عزاداریاں مہربانی مہربانی. غازی نے پیغام دیا کہ اچھا غازی نے پیغام دیا کہ ایک بوند بھی پانی کی، پینی کب ہے بس دریا میں آنی جانی ٹھانی ہے. یہ منظر بھی حشر کی صبح تک شاید دنیا بھول سکے. گھاٹ کے اندر شیر کھڑا ہے، پانی پانی. آئے آئے جی بھائی سلامت رہے، سدا آباد رہے. کائنات کی مالکن آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں. میں یہ نظم جی ٹی روڈ پہلی بار پڑھنا چاہ رہا تھا، پہلی بار پڑھنا چاہ رہا تھا. لاہور ٹو اسلام آباد شاید یقیناً پہلی بار پڑھ رہا ہوں. 39 برس اپنی ذاکر کے میں نے صرف نثر میں پڑھی تھی. ایک دو بار میں نے جیلم میں بھی پڑھی، اسی اشرے میں پڑھی. اس سال قاضی فتح عباس، عزیز محسن رضیہ، احمد مولائی، راجہ مصطفیٰ مبارک صاحب، میرے بچوں نے بہت زیادہ اصرار کیا مجھ پہ. استاد صفین نظم میں سنائی. بابا جی 40 سال سے پہلی باری میں صفین لکھی ہے. تھوڑی بزرگی کی قسم لکھ کے میں 5-7 والی گھر آ کے بیٹھا میں میرے کفن چ رکھیا جے اگوں ہور پچھا چچن کی لوڑ ہی نہیں. ایک نظم ہی بڑی میرا بڑا دل بنایا ہے کہ تھوڑا سنن سے دل ہوئے. بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن. سر نہیں ہلانا، زبان ہاتھ. جب تھک جانا تو کہنا بیٹا مجھے میں بس کر دوں. آپ سے کہہ رہے تھک تو نہیں گئے. پھر بولتا آپ کے کیا کہہ رہے؟ دھڑک پن کی داد دینے والوں کو ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام. سوری ان بچوں سے جو نہیں بول سکے، میں ان سے ناراض نہیں. بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن، الفاظ میں تاریخ کے شوروں کا بھڑک پن. شاباش 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 شاباش. غازی اس طرح میرے بزرگوں سے
تعریف دینے الفاظ میں تاریخ کے شعلوں کا دھڑک پن اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن. شاباش میرے بچوں, تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قسم سے جان پڑ گئی میری طبیعت. سلام ان بزرگوں کو یار, کیا معیار ہے یار. بابا جی خوش آمدیدی نسل پہ بھی لاتے چٹیوں جاری ہوتے ہاتھ اچھے, کیا معیار بڑھیا پہ قرآن کی قسم ہے. بے جان لکیروں میں سانسوں کا دھڑک پن, الفاظ میں تاریخ کے شعلوں کا بھڑک پن, اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن. بیٹا آپ کی جوانی بے داغ ہے, اللہ والے کی قسم ہے. جو بات آپ نے 1 منٹ میں سن لی ہے نا, مجھے کرتے ہوئے 8-9 دن لگے. میں نے اردو, فارسی, عربی 36-37 کتابیں اکٹھی کی ہیں, جن میں مجھے ایک لفظ بھی ملا ہے نا سکرین پہ, میں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے, پھر جا کے میں نے نظم کی ہے. اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن. عزت عباس کی قسم ہے, میری آنکھ میں آیا ہوا ایک بندہ بھی چھپ کر گیا میرا قتل ہو جائے گا. اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن, کیوں اتراتے ہوئے شیر کا لکھنا ہے لڑک پن. صدقے جیلانی صدقے جیو میرے پترہ بھی خیر ہوئے اور غازی تیری جھولی کا بات کر. اللہ اکبر. مولا منظور کی وہ دعوت. اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھے رہے, یہ نوکریاں قبول ہوں, یہ ماتمداریاں قبول ہوں. کیا خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں, خدا کی قسم ہے کیا مہک محسوس کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن, اتراتے ہوئے شیر کا لکھنا ہے لڑک پن. سب جس کی اداؤں پہ ہمتتے ہیں وہ عباس, خود شیر بھی جس شیر سے ڈرتے ہیں وہ. خود شیر بھی جس شیر سے سلام ہے آپ, ڈرتے ہیں وہ عباس. 36 ہجری میں یہ جنگ شروع ہوئی, 37 میں ختم. گزارش سمجھ آ رہی ہے. جنگ شروع ہوتے ہی ماہ محرم آ گیا. علی نے کہا محرم سفر میں جنگ حرام ہے. 2 مہینے انتظار کرنا پڑا. 37 ہجری 1 ربیع الاول سے پھر یہ جنگ شروع ہوئی. دشمن کے لشکر کی تعداد کم سے کم 1,20,000. ولایت کے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 90,000. پتہ نہیں 9 کے اس عدد میں کیا کرم ہے. ہے کوئی سننے والا, ہے کوئی مدد کرنے والا؟ پیچھے بیٹھ گئے آپ, وہاں سے ہاتھ تو اٹھاؤ نا. انہیں سننا آتا ہے, وہ جہاں بیٹھے انہیں سننے کا ڈھنگ آنا چاہیے. بی آپ کو عزت ہے. ولایت کے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 90,000. 1 ربیع الاول کو صفین کے میدان میں اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے علی نے اپنی فوج کو ہدایات دینا شروع کر دی. پہلی ہدایت کی, جنگ میں پہل نہ کرنا. جنگ میں پہل نہ کرنا, بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا. جنگ میں پہل نہ کرنا, بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا, زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا. میں پڑھ رہا ہوں, میں ذمہ داری قبول کروں گا بیٹا. پلیز آپ کو مولا کا واسطہ سر نہیں لانا بیٹا, زبان ہلانی ہے. سر سے داد دیتے ہو زیادہ زور لگتا ہے, زبان پہ کم لگتا ہے. زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا, کسی کو برہنہ نہ کرنا. میرے بادشاہ جی اس ممبر کی قسم ہے, چیلم کی قسم ہے, میری سامنے کریم ہے جی روڑ دی جی. میں انہیں تھے داد میں ملی
میں غازی کی قسم میں باقی زندگی یہ جملہ ہی نہیں آکھاں گا، میں اس جملے کا عشق ہے، اللہ کرے بندے نے سمجھ آ گیا۔ علی نے کہا کسی کو برہنہ نہ کرنا، خود بخود برہنہ ہونے والوں سے منہ پھیر لینا۔ نہیں اپنے عبادت قبول کی، تیری جان ہی پیدا کر دے، یہ معیار ہے میں یہ سننے کا۔ ہاتھ کھول غازی کا واسطہ، یہ معیار ہے میں یہ سننے کا۔ یہ لگا ہے نا جیلم کھڑے ہوئے۔ انہیں کتاب پڑھی ہے وہ ایک سمجھ آمنی ہے نا، انہیں کتاب ہی کھولی ہوئی ایک گل کی سمجھ آمنی ہے۔ میں نوکر بادشاہ، میں تیری نسل نہ بھی رہا، میری مجال کسی کو برہنہ نہ کرنا، اگر کوئی خود برہنہ ہو جائے سلام ہے آپ کو۔ مجھے آج آپ کی یہ داد ساری رات مزہ کرتی رہے گی، فرمانے یہ ہوا بھی ہے، وہ وہاں تک پہنچ گئے جب میں کھڑا ہوں۔ خود بخود برہنہ ہو جانے والوں سے منہ پھیر لینا، کسی کے گھر نہیں گھسنا۔ کسی کے گھر نہیں گھسنا، کسی مقتول کا لاشا پامال نہیں کرنا۔ علی کہہ رہے ہیں کسی مقتول کا لاشا پامال نہیں کرنا، کسی مستور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے وہ تمہیں گالیاں بھی کیوں نہ دیتی رہے۔ علی جانتا تھا کن گھروں کی عورتیں آئی ہوئی۔ مشکل کام پہ دار ہے صدقے علم علیہ میری نسلہ راضی، میں قبر نہیں رات تک راضی جا رہے ہیں۔ قرآن کی قسم بادشاہ جی خوشامدی قرآن ہے، وہ میرا وقت بھی باہر کھلا ہے، میں اودا نہیں مقروض ہو گیا، میری توقع تو زیادہ بولے نہیں بنتے۔ بات سمجھ آئیے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا۔ صفین میں ایک شاہ ولایت لڑی جنگ، شاباش سلام ہے بزرگوں، پترا دے شہروں میں بزرگوں جی سلام ہی دے۔ صفین میں ایک شاہ ولایت نے بولتے صحیح، میں تو نیاز بھی لے لی لیکن نازش بھی مانگا۔ میں ایک شاہ ولایت میں لڑی جنگ کی اچھے میں صفین میں ایک شاہ ولایت میں لڑی جنگ، تاریخ میں موجود ہے اس جنگ کے سب رنگ۔ صدقے والا صاحب جی جی بیٹھا ہے جی وہ میرے پتروں کی خیر ہوئے شالا ہاتھ اچھے رہا۔ صفین میں ایک شاہ ولایت میں لڑی جنگ، صفین میں ایک شاہ ولایت میں لڑی جنگ، تاریخ میں موجود ہے اس جنگ کے سب رنگ، دیکھے گئے عباس میں حیدر کے سبھی رنگ۔ مل گئے صفین میں ایک شاہ ولایت میں لڑی جنگ، تاریخ میں موجود ہے اس جنگ کے سب رنگ، دیکھے گئے عباس میں حیدر کے سبھی انگ، جنگ رنگ انگ، غازی کو علی دیکھ کے سب لوگ ہوئے تنگ۔ یار ماتمی تے آپ شاید ہوں دا بارا بادشاہ، ماتمی تے آپ شاید ہوں دا یار، ہاتھ اچھے غازی نے لوگ کرا حدیثہ غازی جیو میرا پتر، جوانی ہے مانو میرا بیٹا، جنگ رنگ انگ تنگ، خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ، کیا کہے عیسیٰ، خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ، ہے کون علی ہی کو جو لگتا ہے علی عیسیٰ۔
کتنے چلے ہیں آئے کتنے چلے ہیں چل جلدی جا جلدی تو جا جوتی اپنی پائے بابا کو کہا چھیتی سے مطلب نکل کرنا دیکھے گئے عباس میں حیدر کے سبھی انگ میری پا گیا سی پچھلے باری میں دیتا رکھے دیکھے گئے عباس میں حیدر کے سبھی انگ غازی کو علی دیکھ کے سب لوگ ہوئے تنگ خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ 40 سال ہو گیا بادشاہ میں کوئی نہ کر خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ ہے کون علی ہی کو جو لگتا ہے علی صاحب تجھے سکرین سناؤں ہے 110 دن کی یہ معروف لڑائی کہ ابھی میرے باپ نے کہا ہے نا کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں ابھی کہا ہے نا انہوں نے 14 کی قسم کتابیں پڑھی ہے 110 دن کی یہ معروف لڑائی طرفین نے 90 دفعہ تلوار اٹھائی تیری مرضی جو طرفین پہ نہیں بولا اس نے ظلم کیا میرے ساتھ سلام ہے آپ کو کون نہ کرے حسینی والے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانے والوں ہے 110 دن کی یہ معروف لڑائی طرفین نے 90 دفعہ طرفین نے 90 دفعہ استاد جی ادھر آئیے نا نہیں تو ان پوچھے ادھر آئیے اچھا ہے 110 دن کی یہ معروف لڑائی طرفین نے 90 دفعہ تلوار اٹھائی ہاں آج بھی دیتا ہے مورخ یہ دہائی بھولی نہیں عباس کے ہاتھوں کی سمجھ معروف لڑائی طرفین نے 90 دفعہ تلوار اٹھائی اور آج بھی دیتا ہے محبت دہائی بھولی نہیں عباس کے جنگ ہو رہی تھی کوئی جنگ ہو رہی تھی مجھے اس کا نام نہیں آتا میں ذرا ڈرپوک آدمی مجھے لڑائیوں کو زیادہ پتہ ہی لگتا آپ بہادر ہو گئے پر کوئی لڑائی ہو رہی تھی لڑائی کی بات کرو تو پھر لڑائی ہو جاتی اس لیے میں پیچھے نہیں جا رہا اب میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں اشارے سے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے علی کی تلوار کی کاٹ سے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی علی کی تلوار کی مہربانی کاٹ سے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی اب میدان جنگ ہے کہ میرے اس نے کہا علی میری تلوار ٹوٹ گئی علی نے اپنی تلوار اٹھا کے زمین پر رکھی اور میں اٹھا لیا لنگر کرتے بندے کو اپنے ملک کی کوئی نہیں پڑھتا کدے غور کرے گا ٹھیک ہے نا علی نے میدان جنگ میں تلوار رکھ دی پھر میں اٹھا لیا کہ علی اٹھا لوں اور میں اٹھا لیا جس کے بعد زبان ہوئی اور وہ نہ بولا اس نے کہا یا علی تلوار نہیں اٹھتی سلطان امکان کے چہرے پہ جلال آ گیا فرمایا تلوار دی ہے ہاتھ تو نہیں دے دیا تلواروں کو پتا ہے کس ہاتھ میں چلنا ہے
पुत्रा में शार हो गए बुजुर्गों, पुत्रा में शार हो गए। और बस ये जी बाबा, मैं तो कर लूँ बाबा तेरा जी। अब्बास रेस जंग में आए सदके क्या चाल चली है, तलवार न समझी गई, गाजी है अली है। एक बार यदुल्लाह ने बेटे को संभाला, मरकब के हवाले हुआ हसनैन का पाला, मरकब के हवाले हुआ हसनैन का पाला। 10 भाइयों ने शेर को देखा कभी भाला। यार तेरा हाथ ऊंचा ही रहे यार, क्या बोल रहे हैं यार। बेटा शाबाश, गाजी इस तरह देने नौकरियां कबूल होंगे, माशाल्लाह की नौकरी करते रहो, गाजी इस तरह देने, शाबाश शाबाश। हाय नबी। एक बार यदुल्लाह ने बेटे को संभाला, मरकब के हवाले हुआ हसनैन का पाला। 10 भाइयों ने शेर को देखा कभी भाला, फिर ने कदमैन में नालैन को डाला। और भी गाजी के छोटे भाई का नाम है। फिर ने कदमैन में नालैन को डाला। है कोई जिसे शायरी का रिदम पता हो। फिर ने कदमैन में नालैन को डाला। हैदर ने पलट दी कहीं अजहान की काया, हैदर ने पलट दी कहीं अजहान की काया। गाजी को अली खुद को ही अब्बास बना। अल्लाह सच धज के चला जाने में मैदान गजनफर। सुनो जी क्या बात, गाजी जी के समय तो इस्लाम की क्या बात, इन्हें पुत्रों की क्या बात, साला जीवन इन्हें पुत्रों की क्या बात, इन्हें बचने की क्या बात। गाजी ने जीवन वाले हाथ ऊंचे रहा, गाजी ने पलट दी कहीं अजहान की काया। अल्लाह सच धज के चला जाने में मैदान गजनफर। अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी का सवाल। ये सारे शेर के नाम है। गजनफर भी शेर को कहते हैं, हारिस भी शेर को कहते हैं, कसवर भी शेर को कहते हैं। 1980 नाम है अरबी अदब में शेर के। 1980 नाम है अरबी अदब में सिर्फ शेर के। शेर पहली बार लगाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, पहली बार आंख खोले तो उसे क्या कहते हैं, पहली बार पंजा उठाए तो उसे क्या कहते हैं, पहली बार पानी पिए तो उसे क्या कहते हैं, न पिए तो उसे क्या कहते हैं। चीर फाड़ करके दरिंदों में तकसीम कर ले खुद न, चीर फाड़ के दरिंदों में बांट दे खुद न खाए तो उसे क्या कहते हैं। घाट पे कब्जा करके प्यासा चलाए तो उसे क्या कहते हैं। ये शेर के मिजाज पे, शेर के मूड पे, शेर की अदाओं पे शेर के नाम है अरबी अदब में। मैं कह रहा हूँ साई छत के चला जाने में मैदान गजनफर। अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। मैं एक लफ्ज 2 बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाजी का वास्ता, इससे बड़ा वास्ता नहीं। दोनों बार समझ आए तो जरूर बोलना, न समझ आए तो जितनी दाद में ले चुका हूँ इससे बड़ी दाद का तसव्वुर ही नहीं है। अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर शाबाश पर रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। ये लैस, ये जिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर।
حیدر کے ساتھ جانے میں میدان غزن فر انگڑائیاں لیتا ہوا حارث کبھی کسور روکے ہیں کئی بار تو جبریل نے پر یہ لیس یہ درغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ درغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ درغام یہ عباس یہ حیدر تھکیا نہیں بادشاہ میں میرا مرشد میرے کائنات تول کے دے دے میرے کافی کی قیمت نہیں صرف دعا چاہیے یہ عباس یہ حیدر حملہ ہی کیا تھا بھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر نسلہ جیون گوڑیاں نسلہ جیون گوڑیاں سالہ ماتمی جیون ماتمیاں بھی خیر ہوئے ماتمی جیون یاد اللہ اکبر یہ لیس یہ درغام تھوڑا سا میرے بابا تھکے یہ لیس یہ درغام یہ عباس یہ حیدر برا تو نہیں لگا حملہ ہی کیا تھا ابھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر وہ جنگ وہ بھگدڑ وہ قیامت وہ تماشے کدھر ہو کسی نے جوش پڑا ہو تو وہ بولے میرے ساتھ کسی نے سرکاری ریس پڑا ہو تو وہ مجھے سنے وہ جنگ وہ بھگدڑ وہ قیامت وہ تماشے بکھرا ہوا جنرات تو بکھرے ہوئے لاشے وہ جنگ وہ بھگدڑ وہ قیامت وہ تماشے بکھرا ہوا جنرات تو بکھرے ہوئے لاشے تقسیم کیے خلد میں حوروں نے بتاشے کسی دربار تو نہیں بتاشے میں کی پھر دن سمجھ آئے گا کافیہ کیے بکھرا ہوا جنرات تو بکھرے ہوئے لاشے تقسیم کیے خلد میں حوروں نے بتاشے ذرات تھے اجسام کے تولے کبھی ماشے ذرات تھے اجسام کے ذرات تھے اجسام کے ذرات تھے ہوں میں کبھی پڑھائی کرو نراز نہ ہو یا جے جینا والے پیچھے رہ گئے میں کہ ہو جانا ذرات تھے اجسام کے تولے کبھی ماشے چیخے کہیں مقتول مگر سوت نہ آئے خود موت کو ڈر تھا کہ کہیں موت راضی بیٹھے ہو رہے پترہ ذرات سے اجسام صدقے آپ ذرات سے اجسام کے تولے کہیں ماشے چیخے کہیں مقتول مگر سوت نہ آئے خود موت کو ڈر تھا کہ کہیں موت نے ذکر کے ہاتھ سے اس کتے میرے کو قسم کو نہیں میں اپنی طرف آخری مسدس پڑھ کے کہوں سا تو ساتھ ہے یہ ایک جنگ ہے جس میں غازی نے اپنے جوہر دکھائے ہیں اور 6 میں سے وہ سنو غازی نے اڑائے جو کہیں موت کھٹولے یہ تو مورن کی لکھے گا نا ہائے میری آئے ہائے 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 غازی نے اڑائے جو کہیں موت کھٹولے ہاتھوں سے برابر کیے قدمین میں تولے کھٹولے تولے ہاتھوں سے برابر کیے قدمین میں تولے بے دل کا بھی ہولے سے ہوا دل کے وہ ہولے اردو بھی پڑھیا کرو نا اردو بھی پڑھیا کرو یہ مضمون ہے ہاں بے دل کا بھی ہولے سے ہوا دل کے وہ ہولے وجہ اللہ بھی عباس کا منہ چوم کے بولے وجہ اللہ اور منہ وجہ اللہ بھی عباس کا منہ چوم کے بولے 1,10,000 بندہ سامنے 90,000 ادھر 2 لاکھ کی سامنے میدان کے وسط میں علی نے عباس کو اٹھا لیا عباس کے رخسار پہ اپنے ہونٹ رکھے بوسہ لیا وجہ اللہ بھی عباس کا منہ چوم کے بولے غازی تیرے ہاتھوں پہ بھروسہ ہے خدا کا یہ داد ہماری صحیح بوسہ ہے
اللہ غازی تیرے ہاتھوں پہ بھروسہ ہے خدا، یہ داد ہماری سے بہت سال ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، 6-7 منٹ بچ کے میری گھڑی میں اتنا ہی حوصلہ ہو، 2 آنسو آ جائے گا، کیونکہ غازی کی بات ہو رہی تھی۔ صرف ایک جملہ، میں مجلس کو ہمیشہ عبادت کے تناسب میں دیکھتا ہوں، عبادت مجلس سے بڑی عبادت شاید نہیں ہوئی۔ 40 برس پورے ہوئے عباس کی نوکری کرتے کرتے، مجھ سے زیادہ 40 برس میں کتابیں پڑھ پڑھ کے چشمے لگے ہوئے، علمین کے درمیان کھڑا ہوں، شیعہ قبرستان مجھے قبول نہ کرے گا، میں جھوٹ بولوں، میں 40 سال میں فیصلہ نہیں کر سکا، کوفے اور شام کے وحشیوں نے علی کی بیٹی کے برقعے کو زین پہ زیادہ مارا ہے۔ اب بھی اگر کسی نے اٹھنا ہو تو اجازت ہے، میں 5-6 منٹ مسائل پڑھوں گا، دل تک کوئی بندہ اٹھے گا نہیں۔ مسائل ایک عجیب عبادت ہے، خدا مسائل کا احترام کیا کرے۔ تیری جوانی پہ داغ رہے میرا بچہ، کس قوم کا جوان یوں ہوتا ہے جیسے تیرا چہرہ اللہ اکبر سلام نہیں پتہ لگا کتنا مارا ہے حرام زادوں نے عباس۔ میں عباس کی شہادت بھی پڑھنے لگا، میں شہادت کے بعد کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا جو بڑا ہی مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بندہ بہت امیر ہے جو اس ٹکڑے پہ ہائی نہیں کر سکتا، بس 4-5 منٹ تو دل بنا، تو آنکھوں کو تیار کر، میں دستک دیتا ہوں تیری پلکوں کے درمیان، اسے کرم بولتے ہیں علی کی بیٹی کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلو جوان بچہ ہے، اس طرح ہو رہا ہے، خیمے خبر آئی عباس بغیر بازوؤں کے اتر گیا۔ بندہ معذرت کرے گا، علی دیا دھیاں تجھے نے ہائے نہیں کی تھی، جنہوں ہائے کرنا ہوتا ہے تو غازی کا واسطہ ایک باری ہائے کر، ہر بندہ ایک باری ہائے کر دے، ہائے تے تیرا کیڑا خرچہ ہے؟ شاباش ہو میرا بیٹا، تیری جوانی میں داغ ہے۔ کس قوم کا جوان یوں ہوتا ہے جیسے میرے بچے بلک بلک کے، یہ حالت تو دیکھ کیا حال ہو گئے۔ اللہ میرے بزرگ کے جملہ پڑھتے سن، یہ تسی اجازت دو میں انہوں نے لفظ پڑھنا شاید انہوں پڑھے ہوئے، بلکہ پڑھی ہوئے گا انہوں جیلم قبلہ کعبہ ملک علی جعفر علی محرم پڑھے انہوں چونیاں آنے۔ اچھا مالک نے درجات بلند فرمائے، ایک جگہ کمالی دے وچ جنگی سیدہ بابا ریاض شہر سوال اللہ مقاموں میں قبلہ نواب عارف مرحوم مقصود قبلہ عاشق حسین گیے مرحوم اصل چارج میں جا کے پیچھے بیٹھے ہیں، تین ملک ہو رہے جملہ پڑھے۔ بابا جی اتنا سادہ جملہ ہے، بندے ایک دوسرے کو غلط آ گیا، لیکن قیامت آ گئی۔ انہوں نے فرمایا قیامت خبر آئی عباس بغیر بازو آنے لے اتنی تڑپ کے اٹھی تھی علی دی برکا عالیہ دا زمین دے مالک انہوں نے درجات ہاتھ ماری سینے سے شاباش پینی 4 یا 5 منٹ میں جا پڑھنے۔ اللہ جی خیر میں خبر آئی عباس بغیر بازو آنے لے گیا، اتنی تڑپ کے اٹھی تھی علی دی نری پاک کے کول بیٹھے ہو، سرکار دی چراغ گاہ دے کول بیٹھے ہو، دعا ضرور منگیا ہے۔ او مشکل دعا جی نے بارے تو اپنا فیصلہ ہے، شوکت میں دعا منگ کے تھک گیا تو نہیں بھی قبول ہو دی، تو سو دعا منگیا جے نہ قبول ہوئے تو میرے گربان نے چاس پا لیا جے ایک بڑی ضمانت کر دینا۔ اتنی تڑپ کے اٹھی تھی علی دی برکا زمین تے رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا حبش کی ملکہ برکا چاہ کے عالیہ نے سیر سے کیتا، علی دی تھی فرمایا مانا ہن دے ہون لے شاباش
शाबाश और गाजी की मां तेरे पे राजी हो गए यार ये मेरा बेटा बेटा सोना मातम करना लिया अल्लाह चेहरे पे मातम करने वालों अल्लाह अकबर तुम्हारे चेहरे सलामत रहे अल्लाह अकबर जी बाबू जी 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 अली तुम्हारा बुरा हाल हो रहा है तुम्हारी आंखों से मुसलसल आंसू तुम्हारे चेहरे पे आ गए हैं एक अब्बास है जिसने करबला के मैदान में इस रंग में मिन्नत की है कि मां का वास्ता दिया है हुसैन को कि मुझे लड़ने दे मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा अब्बास तैयार होकर 4 साल की बतूल ने 32 साल के अली को तैयार किया पता नहीं तू समझा भी है कि नहीं मैंने कहा 4 साल की बतूल ने 32 बरस के अली को तैयार किया मासूम ने कहा मेरे चचा को मैदान जाने दे हुसैन ने कहा जरूर जाना ये नेजा ले जा तलवार रख दे खंजर रख दे ताजियाना रख दे बाकी सारे सामान तीर कमान रख दे एक नेजा ले जा इससे भी जंग करनी नहीं सिर्फ बाल रोकना है जिंदगी में एक ही मरहला मुझे मिला है जब अब्बास ने अमामा उतार के हुसैन के पांव पे रखेगा तुझे मां के जख्मों का वास्ता मुझे एक बार जी भर के लड़ने दे हुसैन ने कहा अब्बास इतना जलाल मैंने देखा नहीं तुम क्यों लड़ना चाहता है छिया ही नहीं वो बंदा जिसने अब मातम किया अब्बास ने कहा मौला मेरे अंदर बरम हो गए हैं इन्होंने मेरा अकबर मारा है मौला मेरे अंदर जख्म हो गए हैं इन्होंने मेरा अकबर मारा है इन्होंने मेरा जिन्हें नहीं आता मातम वो बाहर चले जाओ जिन्हें आता वो हाथ मारो इन्होंने मेरा यतीम मारा है इन्होंने जीते जी यतीम की लाश में घोड़े भगाए हैं इन्होंने मेरा और मारा इन्होंने मेरा मोहम्मद मारा इन्होंने मेरे जवान मारे इन्होंने मेरे मातम करने इन्होंने मेरे नादान मारे मौला आज मैं इतना लड़ूंगा ना इन्हें पता चलेगा अली की बेटी के पर्दे का कोई जामिल है मुझसे वो बंदा आएगी जिन्हें हम मातम लगी था हुसैन ने अब्बास का जलाल देखा मामा खुल के गले में आ गया गाजी को सीने लगा के फरमाते अब्बास तीर भी ले जाओ तलवार भी ले जाओ नेजा भी ले जाओ खंजर भी ले जाओ ताजियाना भी ले जाओ गाजी मैं मना नहीं कर रहा जितना जी चाहे मार बस मारना उतना है जितना शाम को मेरी ज़ैनब बर्दाश्त कर सके अब्बास तो इन्हें दिल में मारेगा इनमें से कोई मेरी ज़ैनब को ताजियाना मारेगा कोई मेरे से उसकी नहीं आता मातम अमीर बन गया है मैं ज़ैनब का बुर्का पा रहा हूं अजरकुम अल्लाह यार खुदा का इशारा चेहरा फट गया इस बच्चे का चेहरा फट गया इस बच्चे का खून शुरू हो गया इसके नुकसान से अल्लाह अकबर बेटा तुझे हुसैन का वास्ता तुझे गाजी का वास्ता सिर्फ 2 जुमले मुझे और पढ़ने तुझे गाजी का वास्ता क्या हालत हो गई है या मना करो मुर्शिद को या फिर क़यामत आ जाएगी फरमाते हैं अब्बास को नहीं हो रहा ये अली की बेटी के मुर्गे को हो रहा है मुझे अली की बेटी की कसम है अभी अब्बास ने मारा नहीं और शामियों ने इतना मारा है ज़ैनब को अकबर के कातलों ने इतना मारा है अकबर की मां को शाम गरीबों से लेके कब्र तक अकबर की मां कमर के बल नहीं सोई जब कभी किसी दीवार से कमर लगती थी ताजा खून शुरू हो जाता था कहती थी अब्बास और मेरा लहू नहीं रुकता गाजी मेरा सर ये हाल हो गया ये हाल हो गया मेरा ख्याल में राजी हो गया जी हालत है अद्धे मिनट की इजाजत है अद्धे मिनट की मातमी हाथ च होगा एक बारी मातमी हाथ च आया है अद्धे मिनट की इजाजत है बादशाह अकबर की जवानी की कसम अब्बास के बाजुओं की कसम 4 साल की बतूल के फटे हुए कानों की कसम मोहम्मद की बेटी की शिकस्ता फसलियों की कसम
یہ ممبروں میں پڑھا جاتا ہے. عباس نے کہا تھا میرا لاشا خیمے میں لے جانا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, میں نے 34 کتابیں غازی بھی اکٹھی کی ہے, میں نے یہی پڑھا ہے. عباس زین سے اترے, کتے شمن نے اعلان کر دیا جس میں علی سے بدلہ لینا ہو, علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ نہیں, سننے کی دیر تھی. 10 لاکھ نے, اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو, اس کا ہاتھ سینے میں نہ آئے, 10 لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا عباس کو. اتنا مارا ہے حرام زادوں نے, 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی عباس کی لاش اٹھاؤ, مجبوری بن گئی. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا. اور کی کرا میں, اور میں کی کرا میں سو. میں تو میں غازی کا واسطہ دیتا سی, لیکن جب سر تے چاہ نہ پہ تو نے میرے آخیا غازی سنا اور سر تے چاہ ہونا. ادھا منٹ کی عادت ہے یا چھڑ گیا جی میں کو ڈال مارے. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. علامہ کلباسی شیعہ قوم کا سب سے بڑا مسائل فرم عالم دین ہے. وہ کہتا ہے اتنا مارا ہے لوگوں نے عباس کو, جب حسین عباس کی لاش پہ آئے ہیں قطعوہ بأسیافہم اربن اربن. عباس کی لاش کی یہ حالت تھی جیسے قصاب قیمہ بناتا ہے نا, اور قیمہ ہوا میں اڑتا ہے. ویسے بات چلا جائے وہ جس میں ہاتھ نہیں مارا, ویسے اپنا چھوڑ دے بات کرنے دے. ویسے عباس کا لاشا ہوا میں اڑ رہا تھا. حسین نے حالت دیکھی عباس کی, امامہ کھل کے گلے میں آ گیا, نجف کی طرح منہ کیا, او بابا, او میری کمر ٹوٹ گئی, او بابا میری زینب کا جی جی. تو اپنی جانتا واسطہ بادشاہ, تو اپنی جانتا واسطہ میرے ہوتا میں ہور پڑھن دیو, تو اپنی جانتا واسطہ بادشاہ, تو سخی کلندر دے قدمہ واسطہ میرے ہوتا میں ہور پڑھن دیو. میری دھیاں, میں پچھلے 15-16 سال تو بڑھتا پہ میں پہلی بار تو مخاطب کیتا ہے. میری غازی دیا کری جاؤ تو حکم کرے پتر تو سماتم کرے شہر تھک جان. روکو اسے غازی کا واسطہ, غازی کا واسطہ, غازی کا واسطہ جانو. حسین نے عباس کا بچا کھجا ساتھ اپنی بنائی. یا سیدہ